اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین طلبہ السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 2۔ باب کا نام ہے سبق کی منصوبہ بندی اور اس کا سوال نمبر 5 آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 5 ہے، ہنٹر کے بیان کردہ سبقی منصوبہ بندی کے ساتھ مراحل پر روشنی ڈالیں۔ جواب: میڈلین ہنٹر کا سبقی منصوبہ۔ بین الاقوامی ماہر تعلیم میڈلین ہنٹر نے سبقی منصوبہ بندی کے سلسلے میں ایک نہایت ہی مؤثر طریقہ کار پیش کیا۔ اس نے تدریس طریقہ کار کے تمام نکات تعلیمی نفسیات سے حاصل کیے جسے اسکول اساتذہ کی تربیت کے لیے سبقی منصوبہ بندی کا خاکہ تیار کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ میڈلین ہنٹر نے سبق کی منصوبہ بندی کے لیے 7 مرحلوں پر مبنی ماڈل پیش کیا۔ یہ مراحل براہ راست تدریسی طریقے اور رویے میں تبدیلی کی روایات سے وابستہ ہیں۔ یہ 7 مراحل 4 کیٹیگریز کے تحت پائے جاتے ہیں، جن میں پہلے 3 مراحل طلبہ کو سیکھنے کے لیے تیار کرنے سے متعلق ہیں، چوتھا مرحلہ تدریس کا ہے، 5ویں اور 6ٹھے مرحلے کو فہم جانچنے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جبکہ 7واں اور آخری مرحلہ آزادانہ مشق کا ہے۔ یوں 7 مراحل 4 کیٹیگریز میں سما جاتے ہیں۔ ہر مرحلے کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ طلبہ کو نیا سبق پڑھانے سے قبل سابقہ تعلم پر نظر ثانی یا جائزہ ضروری ہوتا ہے تاکہ طلبہ نئے تصورات کو سیکھنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ 2، حفاظتی سیٹ۔ پوری طرح توجہ مبذول کرانا، دلچسپی پیدا کرنا اور نئے تصورات کے حوالے سے طلبہ کے سابقہ علم و تجربات کا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ سب حفاظتی سیٹ میں شامل ہیں۔ اس کے بعد استاد طلبہ کے پہلے سے حاصل تعلم و تجربات اور نئے تصورات کے درمیان تعلق قائم کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے مقصد بیان کرنا۔ سبق کے انتہائی خاص مقاصد استاد بیان کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے معلومات فراہم کرنا اور ماڈلنگ۔ طلبہ کو تعلم کے لیے تیار کرنے کے بعد استاد طلبہ کی دلچسپیوں اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریس شروع کرتا ہے۔ وہ روزمرہ کی زندگی سے مختلف مثالیں پیش کرتے ہوئے سبق پیش کرتا ہے تاکہ نئے تصورات طلبہ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ نمبر 5 ہے فہم کی جانچ کرنا۔ طلبہ اپنے انداز میں سبق سیکھتے ہیں۔ استاد کو چاہیے کہ وہ سبق کے درمیان اور آخر میں یہ دیکھے کہ کیا طلبہ کو سبق کی سمجھ لگ گئی ہے، کہیں ان کے سامنے مزید وضاحت پیش کرنے کی ضرورت تو نہیں، اگر ہے تو وہ کون سے نکات جنہیں مزید واضح کرنا ضروری ہے۔ وضاحت کے لیے تدریسی مواد چاہیے یا کوئی اور حکمت عملی اختیار کرنا پڑے گی۔ اس سلسلے میں اساتذہ عام طور پر اسائنمنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ معذرت۔ نمبر 6 ہے زیر نگرانی مشق۔ رہنمائی کے تحت مشق سے مراد گریڈ دیے بغیر فیڈ بیک مہیا کرنا۔ طالب علم کی طرف سے انجام دی جانے والی اسائنمنٹ پر استاد کا تبصرہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس سے طلبہ کو اپنے تعلم کامیابیوں اور ناکامیوں کا پتہ چلتا ہے، نیز کام کے ان حصوں کی طرف نشاندہی ہوتی ہے جہاں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہو۔ نمبر 7 ہے آزادانہ مشق۔ یہ عام طور پر وہ اسائنمنٹ ہوتی ہے جس پر طلبہ کو گریڈ ملتے ہیں۔ سکھائے جانے والے اسباق اور تصورات کے بارے میں طلبہ کے فہم کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ماہانہ، سہمائی اور ششمائی امتحان لیے جاتے ہیں۔ ان امتحانات پر کارکردگی کی بنیاد پر طلبہ کو نمبر اور گریڈ عطا کیے جاتے ہیں۔ نوٹ: میڈلین ہنٹر کی اس سبقی منصوبہ بندی کو قدر اختصار کے ساتھ مندرجہ ذیل انداز میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ منصوبہ بندی کی اجزاء، حکمت عملیاں۔ نمبر 1 ہے پیش بندی۔ منصوبہ بندی کے اس حصے میں طلبہ میں دلچسپی پیدا کر کے ان کو پڑھنے کے لیے تیار کرنے کے طریقے کے بارے میں معلومات درج کر لی جاتی ہیں، یعنی آغاز پر استاد کو وہ طریقہ واضح کیا گیا ہو کہ وہ طلبہ میں کس طرح دلچسپی پیدا کر کے ان کو سبق کی طرف راغب کرے۔ طلبہ کو سبق کی طرف متوجہ کیا جائے، یعنی موضوع کی طرف ان کو کس طرح لایا جائے۔ نمبر 2 ہے سبقی اغراض و مقاصد۔ طلبہ کو اس سبق کو سکھانے یا پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں۔ نمبر 3 ہے تدریسی مواد پر دی جانے والی معلومات۔ طلبہ کون سی نئی معلومات حاصل کریں گے یا طلبہ کو کون سی معلومات پڑھائی جائیں گی۔ نمبر 4 ہے سبقی اور تدریسی منصوبہ بندی کی ماڈلنگ۔ استاد کس طرح اپنے نئے سبق کو پڑھائے گا، یعنی اس سبق کی منصوبہ بندی کیا ہوگی۔ نمبر 5 ہے طلبہ کی کارکردگی اور سمجھ بوجھ یا معلومات کا جائزہ۔
لینا۔ استاد کس انداز سے طلباء کو پڑھائے جانے والے سبق کا جائزہ لے گا، یہ دیکھنے کے لیے ان کو نئے سبق کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ نمبر 6 ہے زیر نگرانی مشق۔ طلباء کو کون سے مواقع فراہم کیے جائیں جن کی مدد سے وہ پڑھائے جانے والے نئے سبق کی مشق کر سکیں۔ نمبر 7 ہے آزادانہ مشق۔ طلباء کو تفویضی کام کی شکل میں مضامین لکھنے کے لیے دیے جائیں۔ اس طرح کلاس میں کرنے کے لیے سوالات دیے جائیں تاکہ وہ جوابات ڈھونڈ کر اور خود مضامین لکھ کر سبق کو سمجھ سکیں۔ کلاس میں فی البدیہہ تقریر کرنے کو کہا جائے۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین طلباء، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، والسلام۔